بلکہ ایسے قسم کو توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں. یعنی کفارہ اتنا مشکل کام بھی نہیں کہ نہ دیا جا سکے. یعنی دل سے جو قسم کھا لی گئی ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی قسم عام طور پر بغیر ارادے کے نہیں کھاتا آدمی، ارادہ کر کے ہی کھاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اس کا تو مواخذہ ہوگا. ایک نکتہ اور عرض کرتا چلوں، اگر اس قسم پر عمل درآمد بھی ہو گیا تو قسم تو پوری ہوگی کیونکہ آپ نے قسم کھا لی ہے، لیکن عمل درآمد سے چونکہ مومن کو نقصان ہو رہا ہے تو مومن کو نقصان پہنچانے کا گناہ جو ہے وہ قسم پر عمل کرنے والے کے ذمہ رہے گا ہی رہے گا. اسی لیے منع فرمایا گیا اس سے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. اور دوسری آیت شریفہ میں لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. تو اب مسئلہ ہے کہ اس قسم پر عمل درآمد جو ہے وہ اس قسم کو باقی رکھنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس میں اس قسم کو توڑنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ توڑنے کے لیے تو کفارہ آ گیا، لیکن اس قسم پر عمل درآمد جو ہے وہ حد سے زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے مومن کی چاہیے کہ وہ مومن کے بارے میں قسم نہ کھائے، اسے نقصان پہنچانے کی قسم تو بالکل بھی نہ کھائے. بغیر قسم کے اسے نقصان پہنچانا بھی انتہائی بری بات ہے. آپ دیکھیں کہ اگر دو مومن آپس میں لڑ جائیں تو بھی مومن مومن ہی رہتے ہیں، یہ بھی لڑائی ہے. قسم کھانے والا بھی مومن، جس کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی مومن. تو معاملہ جو ہے وہ کچھ بہت ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے قسم کھا لینے سے، اور مومن کو نقصان پہنچانا یہ تو کہیں سے بھی روا نہیں ہے اور کہیں سے بھی اچھی بات نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بہت اچھی بات ہے. اس لیے فرمایا دیکھیے یعنی بڑی عجیب بات ہے یہ کہ قسم کا یہ رخ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس پر عمل بھی گناہ ہے اور بغیر کفارے کے اسے توڑنا بھی گناہ ہے اور اسے باقی رکھنا بھی مسئلہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کر کے مومن مومن سے خود صلح کر لے پہلے تو، کیونکہ آپ نے خود کو طاقتور ثابت کیا ہے، اسے کمزور ثابت کیا ہے. تو طاقتور کو چاہیے کہ وہ کمزور سے صلح کر لے، یا ٹھیک ہے اس سے جیسے بھی ہو صلح کر کے اپنی حمایت کا یقین دلائے. اس کا یقیناً اللہ کے یہاں اسے ثواب ہوگا، کیونکہ اصلاح معاشرہ بہرحال ضروری ہے. اور بگاڑ کے جو قوانین ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ صورتحال ہے، کیونکہ ایسے کام یقیناً عدل کے بجائے فساد کو جنم دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ کو فساد کرنے والوں سے محبت نہیں، اور فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اس قسم کی قسمیں کھانے والے یہ بھی سن لیں کہ جن کاموں سے اللہ کو محبت نہ ہو، جس کام کو اللہ کا کلام فساد ارشاد فرما دے، یا جس کام کی واضح صورت ایسی ہو کہ وہ فساد بن رہا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ ایسے صورت میں کیا ہوگا. جب اللہ بھی ہم سے محبت نہ کرے اور ہمارے بھائی کو بھی ہمارے طرز عمل سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں. اللہ محبت نہ کرے اس کا تو اللہ کی ناراضگی لی ہم نے اور جہنم میں گئے. ہمارے طرز عمل سے ہمارے مومن بھائی کو نقصان پہنچا، اللہ اس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے. مومن بھائی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے بھی جہنم میں گئے ہم. تو ہمیں کیا ملا؟ نہ دنیا بچی نہ آخرت. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے
اور اپنے مومن بھائی کو نقصان پہنچانے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے مومن بھائی کو ہم سے صرف فائدہ پہنچے، نقصان نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔